نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، حاضر ہیں خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں خواب میں نہر دیکھنے کے حوالے سے۔ تو حاضرین، اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ ان تمام تعبیروں کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ناظرین تعبیر کی جانب۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بڑی نہر دیکھے تو یہ بڑا آدمی بننے کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ بڑی نہر میں صاف پانی ہے تو دلیل ہے کہ بڑے آدمی یعنی دیانت دار کو ملے گا اور اس سے خیر و منفعت پائے گا، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ نہر سے نکلا ہے دلیل ہے کہ بلا اور غم سے نجات پائے گا، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ بڑی نہر میں گیا ہے اور اس کا پانی گدلا ہے تو دلیل ہے کہ بڑے ظالم شخص کو ملے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نہر میں ڈوب گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس ظالم شخص سے مر کر نجات پائے گا۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بڑی نہر بڑا وزیر ہونے کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ بڑی نہر خشک ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ وزیر ہے تو موقوف ہو جائے گا، اور اگر نہر کا پانی زیادہ دیکھے تو دلیل ہے کہ وزیر سے بخشش پائے گا، اور اگر تلخ پانی ہے تو دلیل ہے کہ وہ رشوت لے گا، اور اگر نہر کا پانی گندا دیکھے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا، اور اگر نہر کا پانی سرد اور عمدہ دیکھے تو دلیل ہے کہ وزیر سے انعام پائے گا، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ نہر میں خون جاری ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں خون ریزی ہوگی، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ نہر کا پانی سفید اور اچھا ہے تو دلیل ہے کہ عام لوگ اس وزیر کی تعریف کریں گے، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ نہر کا پانی زمین میں سارے کے سارا گھس گیا ہے اور باقی کچھ نہیں رہا ہے تو عذاب پر دلیل ہے کہ اس ملک پر آئے گا۔ فرمان حق تعالی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارا پانی زمین میں جا گھسے تو انہیں چشمہ دار پانی کہاں سے ملے گا، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ نہر کا پانی اس نے پیا ہے یا اس سے اپنے آپ کو دھویا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اور وزیر کی شرارت سے امن میں رہے گا، اور دیکھے کہ نہر کے پانی کے نیچے غوطہ لگایا ہے تو دلیل ہے کہ وزیر کے راز اس پر افشاں ہوں گے، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے نہر میں اپنا کپڑا دھویا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اور اس کے اہل خانہ کو بادشاہ اور وزیر سے امن ملے گا، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ نہر میں چلتا ہے اور اس کا کپڑا آلودہ ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ سوداگری کی طرف سے غم کھائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نہر دجلہ خواب میں دیکھے تو یہ خلیفہ بننے کی دلیل ہے، اگر نہر جیہوں دیکھے تو خراسان کا بادشاہ بنے گا، اور اگر مسیحوں دیکھے تو ہند کا بادشاہ ہوگا، اور اگر فرات دیکھے تو ملک شام کا بادشاہ ہوگا، اور اگر نہر رود گرد کو دیکھے تو آرمینا کا بادشاہ ہوگا، اور اگر نہر نیل کو دیکھے تو مصر کا بادشاہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص نہر سے پانی پیتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے دھوتا ہے تو یہ خیر و منفعت کی دلیل ہے، اور اس کے پانی کے اندازے کے مطابق ہے کہ جس قدر پانی پیا ہے اس کو بادشاہ کی طرف سے کچھ ملے گا اسی قدر، اور اپنے آپ کو دودھ کی نہر میں دیکھے تو دلیل ہے کہ یہ فتنہ میں پڑے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں نہر کا دیکھنا 7 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 حج کرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی بندگی، نمبر 3 بادشاہی، نمبر 4 تجارت، نمبر 4 مال،
نمبر 6 ریاست، نمبر 7 فتح۔ اگر کوئی شخص خواب میں نہروں کی وادی دیکھتا ہے تو یہ غم و اندوہ میں گرفتار ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں رودبار شیر کو گوئی پر دلیل ہے، یعنی کہ نہروں کی وادی دیکھنا شیر گوئی کہنے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر ایک وادی میں پریشان پھرتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین خواب میں نہر دیکھنے کے کچھ حوالے سے کچھ تعبیریں۔ امید ہے آپ کو آپ کی تعبیر مل گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش اور مراد پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین۔